تو سب سے پہلی شرط ہے اخلاص دعا کی قبولیت کے لیے. دوسری شرط ہے توجہ کے ساتھ مانگنا. بے توجہی کے ساتھ مانگی گئی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں فرماتے. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور 90% لوگوں میں یہ مرض عام ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اور وہ کیفیت نہیں ہوتی. دعا کا مقصد ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اللہ کے آگے جھکا دینا کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ ہی دیں گے. علامہ عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک شخص کہیں سفر پہ جا رہے تھے، نیک تھے، تو انہوں نے کوئی سواری لی، اس پہ اپنا سامان رکھا، وہ سوار انہیں لے کے چلا اور نئی جگہ سے جانے لگا. تو ان صاحب نے کہا کہ کہاں سے جا رہے ہو، یہ تو وہ راستہ نہیں ہے. یہ جو بزرگ تھے، نیک تھے، یہ تابعی تھے. بہرحال وہاں سے نئے راستے سے، جسے عام اصطلاح میں ہم لوگ شارٹ کٹ کہتے ہیں، شارٹ کٹ راستے سے وہ لے کے گیا. آگے دیکھا تو ویرانی تھی، وحشت تھی. اس شخص نے کہا کہ میں یہاں سے اس لیے لے کے آیا ہوں کہ تمہیں ماروں گا بھی اور تمہارا مال بھی ہوگا. انہوں نے کہا کہ تم میرا مال لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو. کہا نہیں، کل قاضی کے یہاں جا کے تم مجھے پہچان کے تم بتا دو گے اور اس طرح مجھے سزا بھی ملے گی اور بے عزتی بھی ہوگی، لہٰذا میں جس کا مال لوٹتا ہوں اسے مار دیتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے کچھ وقت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں. اس نے کہا ہاں بالکل نماز پڑھو 2 رکعت. جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ سے تعلق کیا چیز ہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اسے کیا معلوم کہ اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. اس نے اجازت دی، نماز کی. یہ نماز میں ایک آیت بار بار پڑھتے رہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ. کون ہے؟ اللہ سوال قائم کر رہے ہیں کہ کون ہے جو مضطر کی، پریشان حال کی دعا کو رد کرتا ہے، رسول کو سننے والا ہے اور رد نہیں کرتا. کون ہے؟ جب کوئی پریشان حال اسے پکارے اور وہ اس کی پکار کو سن لے. یہ بار بار کہتے رہے. اور کیا اخلاص ہوگا ان میں. ایک تو تابعی، دوسرے یہ کہ موت سامنے کھڑی ہے. تو اتنے میں دیکھا انہوں نے جب سلام پھیرا، نماز ختم کرنے لگے تو آواز آئی اور وہ شخص نیچے گرا. اس کا تن سے سر الگ تھا اور ایک بہت بڑا سا کوئی وجیح انسان وہاں کھڑا ہوا تھا. انہوں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ میں 4تھے آسمان سے آیا. جب تم نے پہلی مرتبہ یہ پڑھا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، تو دروازے میں کھٹکھٹ ہوئی. تو میں نے پوچھا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک دوست تمہیں پکار رہا ہے، جاؤ اس کی مدد کرو. بس جب تم نے یہ بار بار کہا تو اسی طرح سے میرے قدم اٹھ رہے تھے اور میں قریب اس کے آگے میں نے اس کا کام کر دیا. تو اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی. یہ علامہ عساکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے انسان نے یہ واقعہ نقل فرمایا. میرے دوستو، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کو انہی الفاظ کے ساتھ پکاریں. اَمَّن یُجِیبُ، جب پریشانی ہو، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب فیصلہ نہ کر سکیں، جب پریشانی ہو، کوئی بھی ہو. کون ہے؟ اور اس کا جواب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے.